بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مدارس کے حوالے سے حکومت ہمیشہ کوشاں رہتی ہے کہ یہاں اصلاحاتی عمل وہ شروع کیا جائے۔ اب یہ اصلاحاتی عمل تو جاری ہے، لیکن ایسے کئی ادارے ہیں کہ جنہوں نے خود اس پر عمل کیا ہے اور انہوں نے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی اور ایک ایسا ماڈل جو ہے وہ متعارف کروایا ہے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نہ صرف دینی تعلیم بڑے اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ذریعے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک جو ادارہ ہے مدرسہ فاطمۃ الزہرا البنات مرید کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور یہاں پر پڑھنے والی جو سینکڑوں بچیاں ہیں اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہی ہیں، جس طرح سالانہ امتحانات ہوتے ہیں اور جدید تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جا رہا ہے، جس طرح دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اسی مدرسے کے روح رواں جناب قاری عبدالسلام اس وقت لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چکوال پریس کے کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ اور میں اپنی طرف سے جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے اور جامعہ کی معلمات، طالبات اور جتنے بھی میرے معاونین ہیں خصوصاً ان کی طرف سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ آپ کا پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اس پریس کلب کے اور جتنے بھی اکابر ہیں اور ان کی کاوشوں کو بھی میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ عرصہ دراز سے یہ موقع ملتا رہتا ہے فیس بک کے اوپر آپ کی گفتگو کو، آپ جس خوبصورت انداز میں اور دھیمے لہجے کے اندر اور مسکراتے ہوئے آپ جس طرح ایک عالم اسلام کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، حق اور سچ کی گفتگو کر کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں، یہ پیشہ ہے انبیاء کرام کا۔ اور اس وجہ سے میں دل و جان سے آپ یقین مانیں کہ میں آپ اس پریس کلب کے جتنے بھی ممبران ہیں اور آپ جیسے عظیم بھائی ہیں، خواجہ بابر سلیم صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، اور اس کے بعد ملک شفیق صاحب ہیں، اور میں یہ ظاہراً یہاں بیٹھ کے میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں دل و جان سے میرے دل کے اندر محبت ہے، اس وجہ سے کہ آپ بھائیوں نے ضلع چکوال کے اندر جو آپ کی خدمات ہیں اور لوگوں کو شعور دیا ہے وہ قابل فخر ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ رضید آنے والا وقت یہ پریس کلب کا ہوگا، اور جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں دین دنیا کے اندر لوگوں کو اپنی باتوں سے، خوبصورت باتوں سے، قرآن حدیث اور سیاسی طریقے سے، تو میرا خیال ہے آنے والا وقت انشاءاللہ یہ نسلیں کبھی فراموش نہیں کریں گی، بلکہ آپ لوگوں کی، آپ بھائیوں کی محبت اسی طرح دلوں کے اندر مزید اجاگر کرے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ کی محبت، آپ ماشاءاللہ شخصیت ہی ایسی ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ مدرسے کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت کتنی بچیاں زیر تعلیم ہیں اور اس وقت آپ کے مدرسے میں ہو کیا رہا ہے، کون سی تعلیم آپ دے رہے ہیں؟ قابل عزت جامعۃ البنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اندر تقریباً 400 بچی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں سے 5ویں سے لے کر 8ویں تک اس بچی کو حفظ قرآن بھی کرایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی میڈل تک اسے تعلیم بھی دی جاتی ہے سکول کے اندر، اپنے ہی سکول ہے جامعۃ البنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے۔ اور جب یہ بچی قرآن حفظ کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس بچی کو 9ویں اور 10ویں کے لیے ہمارا سامنے جو کالج ہے الفتح سائنس گرلز کالج، اس کے اندر بچی کو داخل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اور بچی 9ویں اور 10ویں کرنے کے بعد اگر وہ بچی واپس جامعۃ البنات سیدہ فاطمۃ الزہرا میں آنا چاہتی ہے، شہادت عالمیہ کا یہ 6 سالہ کورس عالمہ فاضل کا کرنا چاہتی ہے، اور یہ بھی ام اسلامیات ام عربی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بچی اگر ادھر آ جاتی ہے تو الحمدللہ اچھی تعلیم اس کو دے کر
پھر جب یہ بچی یہاں سے فارغ ہوتی ہے تو بے شمار ضلع چکوال کے اندر، بلکہ تحصیل ضلع تلگنگ کے اندر بھی ہمارے بچیاں کالجوں کے اندر بھی پڑھا رہی ہیں، پرائیویٹ سکولوں کے اندر بھی پڑھا رہی ہیں، اور مختلف اداروں کے اندر بھی پڑھا رہی ہیں. الحمدللہ تقریباً 3000 کے قریب بچی یہاں سے پڑھ کے فارغ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اگر وہ بچی اگر اسی کالج کے اندر 10ویں کے بعد FSc BSc کرنا چاہتی ہے اور مزید آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال میں ضلع چکوال کا اور ضلع تلگنگ کا ایک منفرد ادارہ ہے الفتح سائنس گرلز کالج. جی. اس بچی کو پھر ہم وہاں داخل کر کے اسی کو مزید آگے اس بچی کو تعلیم دیتے ہیں. تقریباً 400 بچی ہے، بہترین ہاسٹل ہے، کھانا بچیوں کی مرضی کے مطابق ان کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی عزت و آبرو کی اتنی حفاظت ہے کہ مجھ جیسا ایک نکمہ انسان جو ان بچیوں کا روحانی باپ ہے میں بھی اندر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر میں کسی اور ساتھ آدمی کو ساتھ لے کے میں اندر جاتا ہوں. اور اگر آپ ان کے والدین ہیں، ماشاءاللہ ان کے والدین جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو کارڈ ایشو کیا ہے، اور وہ کارڈ اگر دن کو 3 مرتبہ اپنی بچی کو ملنے کے لیے جامعۃ البنات سیدہ فاطمہ الزہرا میں آئیں گے، تینوں مرتبہ ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، وہ کارڈ دکھائیں گے تو ملاقات ہوگی، ورنہ نہیں. بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اکثر آ کے کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں، ہمیں ملنے کی اجازت ہے، ہماری بیٹی ہے. تو میں نے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو فخر کرنا چاہیے جامعۃ البنات سیدہ فاطمہ الزہرا میں کہ ماں ہو کے آپ سے کارڈ پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہوگا. یہ حفاظتی اقدامات جو ہیں اس کے بارے میں قاری صاحب بتا رہے ہیں. قاری صاحب عرصہ 42-43 سال سے آپ دبئی میں مقیم ہیں الحمدللہ. تو یہ جو ادھر آپ نے یہ ماڈل متعارف کروایا، یہ دبئی سے لے کر آئے یا یہیں سے آپ نے کسی مدرسے کو دیکھا اور پھر اس شکل میں آگے بڑھایا؟ میرے عزت والے بھائی، میں دبئی کے اندر 82 میں گیا تھا وہاں پر. اچھا. اور وہاں جب گیا تو الحمدللہ وہاں پر ایک مرکزی مسجد ہے، وہاں پر خطابت امامت کا در کرتا رہا. تقریباً 20 سال کے بعد مجھے یہ خیال آیا، اور ایک اللہ کے ولی تھے پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میری مسجد میں خطاب کیا. انہوں نے جب کثیر تعداد میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کام کرے اپنی سرزمین کے اوپر. تو الحمدللہ پھر میں واپس آیا تو میں نے اپنے بھائی جان سے مشاورت کی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے الحاج محمد خان صاحب نے خوش مسرت کا اظہار کیا کہ ہم مقروض ہیں اس علاقے کے، ضلع چکوال کے، اور خصوصاً اہلیان مرید کے، تو یہ کام کرنا چاہیے. تو الحمدللہ 99 میں یہ کام شروع کیا. 2001 میں پھر ہم نے جامعۃ البنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ابتدا کی اور بچیوں کے داخلے وغیرہ شروع کیے. تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر جب شروع کیا، یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ تمام جو جگہ ہیں اور یہ ہم نے خود خریدی تھی، اور اس بلڈنگ کے اوپر جتنی بھی لاگت آئی ہے، بقایا جو ادارے بنائے ہیں الحمدللہ وہ آپ کی دعاؤں سے اور اپنے معاونین کے میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور میں رب اسے اور اللہ اس کے رسول کے سامنے ان کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں نے ان کی امانتوں کو اپنا سرمایہ بھی لگا، اپنی زندگی کا پورا جوانی لگا دی، اپنا سرمایہ لگا دیا. تو الحمدللہ میرا جو ایک فرض تھا اپنے ضلع چکوال کے اندر، اپنے ضلع چکوال کے رہنے والے میرے رب کے جو محبوب بندے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وہاں وقف کیا اور خدمت کر رہا. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لائیو اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور اس سے نشست کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے بہت قریب یعنی مرید جو قصبہ ہے وہاں پر ایک ایسا ادارہ موجود ہے جہاں آپ بلا خوف و خطر اپنی بچی کو بھیج سکتے ہیں، جہاں پر وہ محفوظ ماحول میں دینی تعلیم حاصل کرے گی، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بندوبست موجود ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح اس ادارے سے
فارغ التحصیل بچیاں جس کے حوالے سے قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا فیوچر بھی بڑا ماشاءاللہ برائٹ ہوتا ہے، تو یہی ہمیں چاہیے، اسی قسم کے ادارے جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس قسم کی اداروں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔